بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آل ول بی فائن. اسٹوڈینٹس, لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر آف ایس ایس ٹی. فرسٹ یونٹ ہمارا چل رہا ہے کوشچن نمبر 5 لانگ. ہاف ہم نے کل کیا تھا, نیکسٹ ہاف ہم آج دیکھیں گے. لیٹس ریڈ اٹ. نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے. بلا شبہ برِ صغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں. برِ صغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی, تمدنی, تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی. ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے. برِ صغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا. اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے. اس میں شرعی طریقے کو اہمیت حاصل اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے. نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برِ صغیر کے مسلمانوں میں رواداری, انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں. نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے. قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری, جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے. یعنی مسلمان چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں, برِ صغیر میں بھی تھے, تو انہوں نے اپنی کسی حد تک اپنی اسلامی اقدار کا تحفظ کیا. ٹھیک ہے. اور اسلامی اقدار پہلے بھی آپ کو پچھلے لیسن میں بھی پڑھایا ہے کہ رواداری ہے, انصاف ہے, جمہوریت ہے. تو یہ جڑیں مسلمانوں میں مضبوط تھیں اور یہی نظریہ پاکستان کی اساس تھیں. ٹھیک ہے. یہ نظریہ پاکستان میں ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی تھی. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں میں جو جذبات تھے, یعنی ملی جذبوں کی آبیاری, جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے. یعنی نئی قوم کا جو تعمیر ہونا تھا تو وہ اسی وجہ سے تھا کہ مسلمانوں کی جو اقدار تھیں وہ مضبوط تھیں. برِ صغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے. ان کی ثقافتیں, روایتیں, نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی. دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈالے ہوئے تھی. یعنی مسلمان جو برِ صغیر میں رہتے تھے, یعنی وہ رنگ و نسل کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے. ان کی ثقافتیں, ان کی روایتیں, ان کی تہذیبیں ایک دوسرے سے بہت ڈیفر کرتی تھی, مختلف تھیں, لیکن ان کا مذہب ایک تھا. ٹھیک ہے. اسی لیے وہ ایک پرچم کے تلے اکٹھے ہوئے, کیونکہ وہ جو طاقت تھی ان کا دین اسلام تھا جو کہ ایک تھا. کلمہ وہ جو تھا وہ ایک تھا. ٹھیک ہے. ان کے نبی آخر الزماں ایک تھے. یعنی ان کے جو مذہبی اقدار تھیں وہ ایک تھیں. اسی لیے وہ ایک قوم بن کر جو تھے وہ چلے اس کی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اور پاکستان حاصل کیا. اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے. یعنی ان کی پہچان ہی ان کا مذہب ہے. علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے. انہوں نے مسلم ملت کے ساز کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ٹھیک ہے. یعنی وہ کون سی قوت ہے جو انہیں جوڑے رکھتی ہے، جو ان کی جمعیت کو، ان کی جماعت کو مستحکم مضبوط بناتی ہے؟ وہ ہے کلمہ طیبہ اور سنت رسول، یعنی ان کا مذہب اسلام. اسلام ہی وہ طاقت تھی جنہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی، کیونکہ کانگریس اور انگریز جو تھے وہ آپس میں مل گئے تھے مسلمانوں کے خلاف. قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے. ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو
پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ ٹھیک ہے، مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں نے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا اور یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ یہاں تک اسٹوڈنٹس آپ کا آج کا لیسن ہے۔ یہ آپ نے کوشچن یاد کرنا ہے۔ ہاف کل کیا تھا، ہاف آج کے لیے دیا گیا آپ کو، اچھے سے اس کو یاد کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔